بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شہراز لوگ گھر پہنچے تھے۔ اس کو گھر پہنچنے میں بہت دیر لگ چکی تھی۔ وہ جلدی دروازہ کھول کر داخل ہوا تو شہراز کی بیوی فوزیہ نے حیرانگی سے پوچھا، آپ پھر آ گئے؟ ابھی تو ریان کو بابا کے پاس لے جانے کے لیے واپس آئے تھے۔ شہراز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 1 منٹ کے لیے اس پر سکتہ کی سی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ حمزاد دھوکے سے ریان کو پتہ نہیں کہاں لے گیا تھا۔ وہ شہراز کے روم میں گھر میں داخل ہوئے بنا چال چل چکا تھا۔ خطرناک حمزاد ریان کو پتہ نہیں کہاں لے گیا تھا۔ شہراز کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگ گئی تھیں، اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنے بچے کی زندگی داؤ پر لگتے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کار کو موڑا تاکہ فوراً زرگام بابا کے پاس پہنچ کر سارا ماجرا بیان کر سکے۔ شہراز کے بدن میں بجلی کی سی تیزی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جب زرگام معمل کے ٹھکانے پر پہنچا تو زرگام بابا کہیں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ شہراز نے ان کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا کہ وہ میرے بیٹے کو لے گیا، خدارا جلدی کچھ کیجیے۔ زرگام بابا نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور بولے کہ پوری بات بتاؤ، کیا ماجرا ہوا ہے؟ شہراز نے سارے واقعات دہرا دیا اور مدد کے لیے درخواست کی۔ بابا نے چیلے کو کہا کہ ہم وہاں بعد میں جائیں گے، ابھی تم فوری حصار کو کھینچو تاکہ اس بدذات کا پتہ لگائیں کہ کہاں ہے وہ اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے شہراز کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور دلاسا بھی دیا کہ اس تعویذ کے ہوتے ہوئے بچے کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ کہتے ہوئے زرگام بابا حصار کے اندر چلے گئے اور شہراز کے گرد بھی دائرہ کھینچ کر کہا کہ کچھ بھی ہو اس سے باہر نہ نکلنا، ورنہ ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ایک ویران سا پہاڑی سلسلہ معلوم ہوتا تھا۔ ہلکا اندھیرا چھا چکا تھا، ہر طرف مکمل سناٹا جایا ہوا تھا۔ اس بڑے پہاڑ کے غار میں ریان بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے یہ یاد آیا کہ وہ اپنے پاپا کے ہمراہ بابا جی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ پھر اچانک اس کا دماغ چکرایا اور وہ سو گیا۔ اب آنکھ کھلی تو وہ یہاں پر، ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اچانک اس کا دوست چارلی اس کے سامنے ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ کیسے ہو دوست؟ ریان آج اس سے خوف زدہ تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر غضنفر پر چارلی کو حملہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا میرے پاپا کہاں پر ہیں؟ چارلی تم چھوڑو ان کو، میں تمہیں ایک ایسی جگہ دکھاؤں گا جہاں بہت سے کھلونے ہوں گے اور ہم خوب کھیلیں گے۔ کیونکہ ریان نے زرگام بابا کا دیا ہوا تعویذ پہنا ہوا تھا، اس لیے وہ دماغی طور پر چارلی کے قابو میں نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم ڈاکٹر صاحب کو کیوں نقصان پہنچایا؟ چارلی کیونکہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اب تم جلدی سے اپنے گلے سے یہ اتار کر پھینک دو تاکہ تمہیں میں وہ جگہ دکھاؤں۔ کیا تم وہ کھلونوں والی جگہ دیکھنا چاہتے ہو نا؟ اس تعویذ کے ساتھ تم اس جگہ نہیں جا سکو گے۔ ریان نے کہا کہ میں ہرگز یہ تعویذ نہیں اتار سکتا، کیونکہ میری پھپھو نے بتایا ہے کہ شیطان اس پر حاوی نہیں ہوتا۔ جس نے یہ تعویذ پہنا ہوا ہو اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ چارلی نے غصے سے زمین پر ٹھوکر ماری اور کہا کہ تمہیں میری بات ابھی ماننا ہوگا۔ ریان نے کہا مجھے اپنے گھر میں جانا ہے، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ چارلی جو میں نے کہا ہے وہی کرو تو ہی گھر جا سکو گے۔ ریان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد تعویذ اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ گلے میں ڈالا تاکہ اپنے گھر جا سکے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بنا چارلی اس کی بات نہیں مانے گا۔ اسے گھر جانے کے لیے چارلی کی مدد درکار تھی، ورنہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے گھر والوں کی نصیحت فراموش نہ کرتا۔ زرگام بابا نے فوری طور پر عمل شروع کر دیا۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے، ساتھ پاس رکھی ہوئی آگ کے اندر ایک راکھ نما پاؤڈر چھڑکتے جس سے دھواں بلند ہو رہا تھا۔ شہراز بڑے غور سے اس سارے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک شہراز کے کانوں میں ریان کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ ریان زرگام بابا کے بنائے ہوئے حصار کے باہر کھڑا ہے، شہراز کو پکار رہا ہے۔ شہراز تیزی سے اٹھا، مگر اس کے ذہن میں بابا کی بتائی ہوئی بات فوری طور پر گونجنے لگی۔
کہ اس دائرے سے باہر نکلنے کی صورت میں تم خود ذمہ دار ہوگے۔ وہ یہ سوچ کر باہر نہیں نکلا۔ پھر ریان شہراز کو پکارنے لگا کہ مجھے اس بوڑھے کے عمل سے تکلیف ہو رہی ہے، اسے روکو۔ شہراز نے زرگام بابا کو روکنے کا سوچا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ حمزہ پہلے اس کا روپ لے چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اب ریان کے روپ میں ہو اور اسے ورگلا کر عمل کی توجہ اپنے آپ سے ہٹانا چاہتا ہو۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا شک حقیقت کا روپ اختیار کرتا چلا گیا۔ ریان کا روپ اختیار کیے ہوئے حمزاد اچانک چیخیں مارنے لگا تھا اور وہ دھواں نما شکل میں تبدیل ہو گیا، اور آواز آئی کہ تم نے بوڑھے پھر مجھے تنگ کیا ہے۔ تجھے پہلے سے بھی بتا چکا ہوں کہ تم باز آ جاؤ اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تمہیں ورنہ میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ زرگام بابا نے اپنے پاس پڑے پتلے کی گردن کو مروڑتے ہوئے کہا، بتاؤ جلدی، بچہ کہاں پر ہے ورنہ جان سے جاؤ گے۔ حمزاد نے ایک زوردار کہا لگایا اور بولا، لال پہاڑوں میں جن تک تم کبھی نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی تمہارا علم اس قابل ہے۔ زرگام بابا نے کہا، میرا اللہ میری مدد کرے گا، اور ساتھ اس پتلے کی گردن کو مروڑا جس سے حمزاد تکلیف سے چیخنے لگا تھا، اور اس کی گردن میں بھی بل آ چکا تھا۔ ریان نے جو ہی تعویذ اتارنا چاہا تو چارلی کے لبوں پر پرسرار مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ ابھی ریان تعویذ اپنے گلے سے اتار نہیں پایا تھا کہ چارلی کی حالت تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے دھواں نکل کر اس کا پورا وجود پگھلنے لگا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ریان خوفزدہ ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے غار کے اس حصے کی طرف دوڑا جدھر سے روشنی آ رہی تھی۔ دراصل چارلی کو زرگام بابا کے عمل کی وجہ سے ان کے پاس زبردستی حاضر ہونا پڑا تھا، اسے اپنے روپ کو تبدیل کرنا پڑا تھا۔ اب ریان کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ چکی تھی کہ چارلی اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ چارلی سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ کچھ دیر دوڑنے کے بعد ریان کو باہر کا راستہ مل گیا، اور وہ باہر نکلا تو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو تنہا دیکھ کر وہاں پر رونے لگا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ کوئی انسان نظر آئے تو بات کرے اور اسے اپنے گھر کا پوچھے۔ اسے دور ایک طرف غبار سے بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ زرگام بابا بار بار پتلے کی گردن دبا رہے تھے تاکہ حمزاد سے ریان کا پتہ معلوم کر سکے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ اچانک ایک طرف سے دروازہ کھلا اور زرگام بابا کا چیلا کچھ سودا سلف لیے اندر داخل ہوا۔ کیونکہ وہ حصار میں نہ تھا اس لیے حمزاد نے آنکھوں سے اشارہ کیا، جس کے ساتھ ہی وہ شخص پوری طرح ہوا میں کلا بازیاں کھانے لگا۔ زرگام بابا کے لیے مشکل پیدا ہو چکی تھی۔ وہ حمزاد سے کہنے لگے کہ بدبخت چھوڑ دو اسے ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ لیکن حمزاد کہنے لگا کہ مجھے جانے دو ورنہ میں اسے اور اس کے بچوں دونوں کو مار دوں گا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بابا نے پتلا نیچے رکھ دیا اور عمل بھی روک ڈالا۔ حمزاد راستہ صاف ہوتا دیکھ کر وہاں سے نکل پڑا۔ زرگام کا معاون بری طرح سے کانپ رہا تھا، اس کی حالت غیر ہو چکی تھی، لیکن بابا کو اس پر شدید غصہ تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جافنا کی مہر پاس ہونے کے باوجود اس پر حمزاد کا طلسم چل گیا تھا، اس لیے زرگام بابا نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ ان کے خیال میں بھی اس مہر کی موجودگی میں معاون مکمل طور پر محفوظ تھا۔ شہراز کے چہرے پر پریشانی کے گہرے تاثرات تھے، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ حمزاد بہت طاقتور ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے زرگام بابا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ریان مسلسل چل رہا تھا، جہاں وہ تھک جاتا کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ وہ رات ہونے سے پہلے اس جگہ سے نکلنا چاہتا تھا، مگر یہ لامتناہی پہاڑ اور سنگلاخ راستے عبور کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ کے ذرا قریب پہنچا تو اسے وہاں پر لگی ہوئی بڑی بڑی مشینیں صاف دکھائی دینے لگی۔ شاید وہ کوئی پہاڑ کی کھدائی کرنے والی مشینری تھی، مگر وہ اتنی دور تھی کہ اس پل کھاتے ہوئے راستوں سے وہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا، اور چل چل کر اس کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ وہ ایک چٹان پر لیٹ گیا۔ مسلسل چلنے سے وہ بہت تھک چکا تھا اور فوراً ہی نیند نے اس کو گھیر لیا تھا۔ زرگام بابا نے شہراز کو کہا کہ جن سرخ پہاڑوں کا ذکر وہ شیطان کر رہا تھا وہ یہاں سے بہت دور شمال میں واقع ہیں،
اور وہاں تک پہنچنے میں کم از کم 1 ہفتہ درکار ہے، کیونکہ حمزاد اپنی مکمل طاقت استعمال کر چکا تھا، اس لیے وہ اس جگہ اتنی جلدی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ وہاں پہنچ کر میرے موکل مجھے آگاہ کر دیں گے کہ ریان کس جگہ پر ہے۔ بس فکر اس بات کی ہے کہ وہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام ہوگا کہ نہیں، صرف دعائیں ہی ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ وہ لوگ لال پہاڑوں کی طرف فوری طور پر روانہ ہو چکے تھے تاکہ بچے کا جلد از جلد سراغ لگایا جا سکے۔ ریان کی آنکھ کھلی تو اندھیرا چھا چکا تھا، وہ خوف سے کانپ رہا تھا، بھوک اور پیاس کی شدت نے اس کو نڈھال کر رکھا تھا۔ اچانک ایک طرف سے ٹارچ کی روشنی نمودار ہوئی، 2 لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس کے کچھ دور جا رہے تھے اور کوئی عجیب زبان بول رہے تھے۔ ریان نے انہیں دیکھ کر آواز دی تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، شاید وہ اس ویرانے میں کسی بچے کی آواز سن کر پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اچانک ان کی نظر جب اس بچے پر پڑی تو وہ ڈرتے ڈرتے اس کے نزدیک آنے لگے۔ قریب پہنچ کر انہوں نے ریان سے کچھ پوچھا، مگر زبان ریان کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ انہوں نے اسے اشارہ کیا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ ریان ان کے ساتھ چل پڑا۔ شاید قدرت اس پہ مہربان تھی۔ کچھ منٹ چلنے کے بعد وہ لوگ سڑک پر پہنچ گئے اور ریان کو وہاں ایک چھوٹا سا ٹرک کھڑا نظر آیا۔ شاید اس میں کسی خرابی کی وجہ سے وہ لوگ وہاں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ یہ سڑک بھی پہاڑ کاٹ کر معدنیات نکالنے کی غرض سے بنائی گئی تھی۔ ریان کی حالت دیکھ کر ان لوگوں نے ٹرک سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اسے نکال کر دی اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ لوگ لگاتار گاڑی کے کچھ پرزوں میں رد و بدل کر رہے تھے۔ ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ریان کو دروازہ کھول کر ٹرک میں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور پھر انجن کو چیک کرنے لگے۔ 2 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد وہ ٹرک کو سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرف کو چل دیے جہاں مشینری نصب تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پہاڑی راستوں میں بل کھاتی ہوئی سڑک کے ذریعے وہ اس جگہ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں جگہ جگہ سرخ اور سفید نمک کے پتھروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، کچھ خراب گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ وہ لوگ اس کو ایک پرانے سے کمرے میں لے آئے جہاں کچھ بستر لگے ہوئے تھے اور وہاں سونے کا اشارہ کیا اور خود ٹرک سے سامان اتارنے لگے۔ شیراز اور بابا مسلسل سفر کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ ایک ویران راستے پر تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے، جہاں کہیں کہیں کوئی ٹرک یا ٹرالر نظر آ جاتا۔ سامنے ایک پہاڑی پر سڑک بل کھا کر گزر رہی تھی اور بمشکل ایک گاڑی کے گزرنے کا راستہ تھا۔ شیراز تیز رفتاری سے کار کو چلا رہا تھا اور پریشان بھی تھا کیونکہ گاڑی کا فیول ختم ہونے والا تھا۔ وہاں ابھی تک انہیں کوئی فیلنگ پوائنٹ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ جب گاڑی پہاڑ کی چوٹی کے بالکل قریب سے گزر رہی تھی تو اچانک زرگاب بابا نے چلانا شروع کر دیا کہ گاڑی روکو، جلدی کرو، بریک لگاؤ۔ شیراز نے فوراً بریک لگائی اور سب لوگ گاڑی سے فوری طور پر نیچے اتر گئے۔ ایک بڑا پتھر گاڑی سے ٹکرایا اور گاڑی کھائی میں جا گری۔ ریان نے رات بڑی فکر مندی میں گزاری کیونکہ اس کو اپنے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ صبح ہوئی تو وہ آدمی اسے ایک دفتر نما صاف ستھرے کمرے میں لے گئے جہاں ایک بڑا میز اور کافی ساری کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ریان ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ شخص کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کو ان لوگوں نے ریان کے متعلق تفصیل بتائی۔ ان کی زبان کو ریان نہیں سمجھ سکا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد اس بزرگ آدمی نے ریان پوچھا کہ وہ کون ہے۔ ریان کا چہرہ مسرت کی شدت سے تلملا اٹھا تھا کیونکہ بزرگ نے ریان کی زبان میں بات پوچھی تھی۔ ریان نے اسے ساری تفصیل بتائی اور وہ بہت حیرانگی سے سوچنے لگا کہ کس طرح سے ایسا ہونا ممکن ہے، مگر اس کے لیے یہ بات بھی بہت حیران کن تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ بنا کسی مدد کے اس ویران جگہ پر بالکل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ریان نے اپنے والد، گھر اور علاقے کے متعلق جو کچھ بتایا تھا، اس کو سننے کے بعد وہ اس حقیقت کا انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے ریان کو کہا کہ ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، وہ محفوظ ہے اور جلد ہم اس کو گھر اور اس کے پاپا کے پاس لے چلیں گے اور ان کا پتہ معلوم کر لیں گے۔ اس بزرگ آدمی نے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، تم یہاں پر محفوظ نہیں ہو۔ گاڑی کو اس طرح گرتے دیکھ کر شہراز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے زرگام بابا سے پوچھا کہ
آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ پتھر گاڑی سے ٹکرانے لگا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری انگوٹھی کے ذریعے یہ کسی شیطانی طاقت کے حملے سے قبل ہی گرم ہو کر مجھے آگاہ کر دیتی ہے۔ ہم سب خطرے میں ہیں کیونکہ حمزاد نے یہ حملہ کیا تھا، وہ ہمارے قریب ہی کہیں پر ہے۔ زرغام بابا نے اپنے معاون سے تھیلا لیا، اس میں سے دھاگا نکالا اور اسے اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر اس کے اوپر کچھ پڑھنے لگے تھے۔ اس دھاگے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ زرغام بابا نے اس کے 3 ٹکڑے کیے اور ایک شیراز کو دیا، ایک اپنے چیلے کو اور ایک اپنے پاس رکھ لیا، اور کہا کہ اگر وہ آپ لوگوں پر حملہ آور ہو تو تم نے آیت الکرسی پڑھ کر یہ دھاگا اس پر پھینکنا ہے، مگر اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ ہمارے آس پاس ہی ہے اور کسی بھی لمحے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد شیراز نے دیکھا کہ آگ کا ایک سیلاب سا ان کی طرف امڑتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے زرغام بابا کی طرف توجہ مبذول کی اور ان سے کہا کہ وہ دیکھیے۔ زرغام بابا بولے کہ فکر نہ کرو، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، بس آیت الکرسی کا ورد جاری رکھو۔ آگ ان کے قریب آ کر رک گئی اور دھوئیں کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ زرغام بابا بولے کہ اگر بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو تیرا انجام عبرتناک ہوگا۔ اس دھواں سے آواز آئی کہ عامل تو نے ریان کو کیا کیا ہے کہ اب وہ میری بات نہیں مان رہا اور اب اس جگہ سے غائب ہو چکا ہے جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ لگتا میں نے تمہاری چالاکی کی وجہ سے اس کو کھو دیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، تیرے لیے واپس لوٹ کر آؤں گا۔ بہتر ہوگا کہ یہاں سے لوٹ جاؤ، ورنہ بے موت ہی مارے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ دھواں اوپر کی طرف اڑتا چلا گیا۔ مطلب ریان کہاں چلا گیا؟ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ شیراز نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ زرغام بابا بولے کہ یہ فکر کی بات تو ہے، لیکن ایک بات بہت اچھی ہے کہ ریان کو اس پر شک ہو گیا ہے، جو وہ اب اس کو اپنا دوست نہیں سمجھتا۔ کچھ فاصلہ اور طے کرنے کے بعد معلوم کر لوں گا کہ میں ریان کہاں پر ہے، مگر فاصلہ کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ گاڑی تو نیچے کھائی میں جا گری ہے اور فیول بھی لگتا ختم ہو گیا ہے، ورنہ ممکن تھا کہ گاڑی آگ کی لپیٹ میں آ جاتی۔ اب کیا کیا جائے گا؟ شیراز نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ لگتا ساری مصیبتوں نے مل کر ہی آنا تھا۔ زرغام بابا بولے، بیٹا دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہوتے۔ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، مشکل وقت میں اور خوشی میں بھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس امتحان میں ہمیں ضرور کامیاب کر دے گا۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ انہیں دور سے کوئی ٹرالر آتا دکھائی دیا۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر کچھ تسکین کے آثار نمودار ہوئے۔ ہو سکتا تھا کہ ان کو کوئی مدد مل جاتی۔ بزرگ آدمی نے جو اس مشینری والی جگہ کا انچارج تھا، ریان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ اس پہاڑی سلسلہ میں واقع ایک قصبہ میں جا پہنچے جو اونچائی پر واقع تھا۔ یہ خوبصورت علاقہ تھا جہاں سے گرد و نواح کے تمام مناظر واضح دکھائی دیتے تھے۔ اپنے گھر جا کر اس نے ریان کو کھانے پینے کو دیا اور کچھ بچوں سے ملوایا جو ان کی فیملی کے تھے۔ ریان کی اداسی کچھ ختم ہو چکی تھی۔ دوپہر کو ریان اس بزرگ کے ساتھ آبادی کے باہر ایک چشمے پر گیا جہاں پتھروں سے بنتے ہوئے ایک گھر میں وہ داخل ہوئے۔ وہاں پر ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ بزرگ آدمی نے بتایا کہ یہ شخص تمہارے مسئلہ کو حل کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ انہوں نے ریان کو کہا کہ ان کو مکمل تفصیل بتاؤ۔ ریان نے وہ تمام واقعات اس نوجوان کے سامنے دہرا دیے اور کہا کہ مجھے کسی طرح سے آپ میرے گھر میں پہنچا دیں۔ مجھے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں اور میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے، دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ نوجوان نے کہا، آپ بیٹھے، میں باہر دیکھتا ہوں۔ دروازہ کھولا تو باہر ایک حسین و جمیل عورت کھڑی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے ایک مسئلہ حل کروانا ہے۔ وہ نوجوان اسے بھی اندر لے آیا اور کہا کہ آپ ذرا انتظار کریں، میں ان کی بات مکمل کر کے آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں۔ اور پھر ریان اور بزرگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ ریان کی بتائی ہوئی بات کوئی انوکھی بات نہیں۔ حمزاد اور جنات حقیقت میں اپنا وجود رکھتے ہیں، لیکن تمہارے اس تعویذ کی وجہ سے وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ تمہیں اپنی شیطانی طاقت سے گمراہ کرتا۔ بس تم اپنا یہ تعویذ ہرگز نہ اتارنا۔ میں جلد معلوم کر لوں گا کہ وہ کون ہے اور تم سے کیا چاہتا ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں ہی کر رہے تھے، اس عورت نے انگلی سے اس نوجوان کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس انگلی کو دائرے میں گھمایا۔ اس نوجوان عمل کے گرد شولوں کی ایک دیوار بلند ہو گئی۔
کیونکہ نوجوان کے گرد کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا، اس لیے وہ اس آگ کی لپیٹ میں پوری طرح سے پھنس گیا۔ اب حمزاد جو عورت کے روپ میں تھا اس بزرگ آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگا کہ آپ میرا ایک کام کرو گے، ورنہ میں آپ کو اس آگ میں ڈال کر جلا دوں گا، اور وہ کام جو میں تم سے کروانا چاہتا ہوں کسی اور سے کرا لوں گا۔ بزرگ آدمی نے کہا کہ تم کون ہو اور کیا کروانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، بس تم سے اس لڑکے کے گلے کا تعویذ اتروانا چاہتا ہوں، پھر تمہیں جانے کی اجازت ہوگی۔ اس بزرگ آدمی نے کہا کہ اگر تم اس نوجوان کے گرد آگ کی یہ دیوار ہٹا دو تو میں تمہاری بات مان سکتا ہوں، لیکن حمزاد تیار نہ ہوں اور کہنے لگا کہ مجھے اس نوجوان سے خطرہ ہے، اگر تم میرا کام کر دو تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ بزرگ آدمی نے ریان کی طرف قدم بڑھائے، لیکن ریان نے چلا کر کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ مگر بزرگ نے آگے بڑھ کر ریان کے تعویذ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شہراز زرگام بابا اور معاون کو اپنے نزدیک آتے ایک بڑا ٹرالر نظر آیا جس پر بوجھ اٹھانے والی مشینیں لے جائی جا رہی تھیں۔ انہوں نے اس کو روکا اور کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہماری گاڑی پھسل کر کھائی میں جا گری ہے، آپ کی مدد چاہیے۔ انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا مگر جلد ہی مان گئے، کیونکہ وہاں کوئی اور مدد کرنے والا موجود نہیں تھا۔ اس تنگ سی سڑک پر بہت زیادہ محنت اور تگ و دو کر کے اس گاڑی کو نکالا گیا۔ پھر ان لوگوں کے پاس کافی فیول تھا، وہ شہراز نے خرید لیا اور گاڑی کا انجن تھوڑی سی جد و جہد کے بعد سٹارٹ ہو گیا۔ شہراز نے ان لوگوں کی مدد کا شکریہ ادا کیا اور روانہ ہو گئے۔ سرخ پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ ان پہاڑوں کے دامن میں جا کر عمل کے ذریعے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس وقت ریان کہاں پر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ اپنی اگلی قسط میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے پھر زرگام بابا نے شہراز کے بیٹے کی جان کو بچایا۔